اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب ہمارے درمیان موجود ہے اور ماہ رجب کے اہم واقعات میں سے سب سے زیادہ اہمیت والا جو واقعہ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اختصار کے ساتھ کلام کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو یہ معجزہ ہے، معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ جامع المعجزات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی مختلف معجزات کو اس ایک معجزے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جمع فرما دیا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جو دراصل کفر اور ایمان کی کسوٹی ہے، کفر اور ایمان کا میزان ہے۔ جن بد نصیبوں نے اس معجزے کا انکار کیا کفر کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے، اور جن خوش نصیبوں نے اس کا اقرار کیا اور بلا چون و چرا اس پر ایمان لائے، انہوں نے اپنے ایمانوں کو مکمل کر لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 12واں سال ہے، اور ان 12 سالوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے بے شمار مصیبتیں برداشت کی۔ ایمان لانے کی وجہ سے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان شہید بھی ہوئے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار ناہنجار نے بہت ستایا، یعنی کہ شعب ابی طالب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو قید کر دیا گیا، اور ایک طویل عرصہ اس قید میں اور اس سوشل بائیکاٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صعوبتیں برداشت کی، اور اس شعب ابی طالب کی محصوری کے دوران یا اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا۔ آپ کی نہایت ہمدرد و ہمگسار زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی وصال فرما گئی۔ سفر طائف کا واقعہ بھی پیش آیا کہ جس میں کفار نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم و ستم ڈھایا۔ تو یہ 12 سال جو ہیں یہ بڑی تکلیف کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ تو رب کریم نے
اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ان کو ایک ایسا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان تمام غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو بھول گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ نبوت، اعلان نبوت کا 12واں سال ہے اور ماہ رجب المرجب کا مہینہ، ماہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات اپنے بستر پر آرام فرما ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حکم الہی سے تشریف لاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مسجد الحرام میں تشریف لاتے ہیں، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مسجد الاقصی سے آسمانوں اور اس سے اوپر اور لامکان تک پھیلا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے ایک مختصر عرصے میں اپنے اس سفر معراج شریف کو مکمل کرنے کے بعد جب واپس مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، اور اہل مکہ کو جب آپ اپنے ان مشاہدات اور اپنے سفر کے متعلق تمام حقائق بتاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کفار تو پہلے ہی دین اسلام کے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت جانی دشمن تھے، وہ مزید دشمنی پر جو ہے وہ اتر آتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ یہ واقعہ معراج جو ہے یہ کفر اور اسلام کی کسوٹی ہے، کفر اور اسلام کا میزان ہے۔ تو جس شخص نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کا انکار کیا تو وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، بہت عالم، فاضل، پڑھا لکھا، حکمت والا شخص جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جانا مانا جاتا تھا، اور اس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، حکمت والا۔ تو جب اس نے انکار کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے آگے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس معجزے معراج شریف کے متعلق ابو الحکم یہ کہتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ابو الحکم نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کو ابو جہل کہہ دیا تو مکے کے لوگ اس کا اصلی نام بھول گئے، اب قیامت تک لوگ اسے ابو جہل ہی کہتے رہے۔ اور جس نے اس واقعے کی سب سے پہلے تصدیق کی اور اس واقعے کو سب سے پہلے سچ مانا، اس کو کیا انعام ملا؟ سنیے، کفار ناہنجار پہنچے جناب ابو بکر کی بارگاہ میں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، ذرا سنتے ہو، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اب وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیسی بات کرتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں، اور ساری بات جو ہے وہ جناب ابو بکر کے گوش گزار کی۔ جناب ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں سچ سچ بتانا، میرے آقا کیا واقعی یہی کہتے ہیں؟ تو وہ قسمیں کھانے لگے اپنے بتوں کی جو انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تو اپنے بتوں کی قسمیں کھا کھا کر کہنے لگے کہ اے ابو بکر، ہم بالکل سچ کہتے ہیں، جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ یہی باتیں کہتے ہیں۔
تو جناب ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں سنو، تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، تم بھی کہتے ہو میں بھی کہتا ہوں کہ میرے آقا صادق اور امین ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا نہیں ہے۔ اگر میرے آقا یہ فرما رہے ہیں تو حق ہے، سچ ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے آقا کو معراج ہوئی ہے۔ جناب ابو بکر نے جب یہ جواب دیا تو صحابہ کرام نے آ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار ابو بکر کے پاس گئے تھے اور جا کر کے ان سے ایسی ایسی بات کی، اور جناب ابو بکر نے ان کو یہ جواب دیا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر صرف ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ یہ صدیق کا جو لقب ملا ہے جناب ابو بکر کو، یہ واقعہ معراج کی تصدیق پہ ملا ہے۔ تو جس نے انکار کیا وہ ابو جہل بن گیا، جس نے اقرار کیا وہ صدیق اکبر بن گیا۔ تو یہ واقعہ معراج جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ کفر اور ایمان کی کسوٹی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ واقعہ معراج ہوا ہے، لیکن یہ واقعہ معراج جو ہے نا یہ بیداری کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج ہوا تھا اور آپ سوئے تھے، اور عالم خواب میں آپ نے یہ سارے مناظر دیکھے اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خواب کی ہیں، بیداری کی نہیں ہیں۔ اچھا، اب میں یہاں پر اس کا جواب آپ کی خدمت میں یوں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر واقعی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے یہ ارشاد فرماتے کہ بھئی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، تو کفار اس بات کا انکار کیوں کرتے؟ ان کا انکار کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معاملہ خواب کا نہیں تھا بلکہ عین بیداری کے عالم کا تھا۔ اب آپ میں سے کوئی آئے مجھ سے ملے، سلام دعا کرے اور کہے کہ بھئی امام صاحب گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ میں ہوں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، رات میں نے خواب میں یہ حسین منظر دیکھا ہے، تو میں تو کبھی بھی انکار نہیں کروں گا، میں کہوں گا ہاں بھائی واقعی بڑا اچھا خواب ہے، آپ نے خواب میں خانہ کعبہ کا دیدار کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیداری میں بھی اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے، یہی کہوں گا میں کیوں انکار کروں گا کہ نہیں بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تم نے خواب میں کیسے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا۔ کوئی آپ میں سے آئے میرے پاس اور کہے کہ بھائی امام صاحب میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوں، سامنے گنبد خضرا ہے اور میں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا، خوشخبری دوں گا کہ بھائی بڑا ہی اچھا بڑا پیارا خواب ہے کہ آپ نے خواب میں جو ہے وہ گنبد خضرا کا دیدار کیا ہے اور دیدار کر کے آپ نے عالم خواب میں درود و سلام پڑھا ہے، تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ تو اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے سامنے یہ ارشاد فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مسجد اقصی میں گیا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں، میں نے خواب میں یہ سارے معاملات دیکھے ہیں، تو بتاؤ کفار مکہ کیوں انکار کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی دیکھا ہوگا آپ نے خواب میں کہ آپ مسجد اقصی گئے ہیں، ہاں بھائی کیا ہو گیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، دیکھا ہوگا آپ نے خواب میں کہ آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ تو کفار مکہ نے جو انکار کیا وہ اسی بات کی دلیل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب کے مشاہدات بیان نہیں کیے بلکہ عین بیداری کے عالم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ سفر کیا ہے اس کے مشاہدات بیان کیے تھے، اسی لیے کفار نے انکار کر دیا، اسی لیے کفار نے انکار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ عظیم الشان سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ عین بیداری کا واقعہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کا سب سے آسان حل کیا ہے؟ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، فعال لما یرید، جو اس کی مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کام کیوں کیا ہے یا یہ کام کیوں نہیں کیا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اب دیکھیے، وہ چاہے جس کے لیے وقت کو جاری فرما دے اور چاہے جس کے لیے وقت کو روک دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے لیے وقت کو روک دیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کو جاری فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جاری وقت کے اندر یہ اس سفر کو مکمل فرماتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور جہاں سے وقت رکا تھا اب وہیں سے وقت دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک میں 2 مقامات پر ہے۔ وہ کیا؟ اصحاب کہف جب جا کر کے غار میں سوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے لیے وقت کو روک دیا۔ 300 سال گزر گئے، دنیا کے اوپر وقت کو جاری رکھا، 300 سال دنیا والوں پہ 300 سال گزر گئے، لیکن اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا۔ 300 سال سوتے رہے، نہ کپڑے گندے ہوئے، نہ جسم پر تغیر آیا، جس حال میں اصحاب کہف سوئے تھے اسی حال میں جاگتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا۔ بیت المقدس تباہ و برباد ہو چکا تھا، آپ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، ایسی تباہ حال بستی، ایسی برباد بستی یہ دوبارہ کیوں کر جو ہے وہ آباد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام سوئے تو 100 سال تک سوتے رہے، اور دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ نے وقت کو جاری فرما دیا۔ 100 سال کے اندر وہ بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا، ہرا بھرا ہو گیا، شاد و آباد ہو گیا۔ 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بستی جو پہلے تباہ و برباد تھی وہ اب شاد اور آباد ہو گئی ہے۔ تو 100 سال میں اس بستی پر رب کریم نے وقت کو جاری فرمایا اور حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے وقت کو روک دیا۔ جس حال میں حضرت عزیر علیہ السلام سوئے تھے اسی حال میں اٹھے، 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان محبوبیت عطا فرمائی ہے، نہ اولین میں نہ آخرین میں رب کریم نے یہ شان کسی کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے لیے وقت کو روک دیا، اپنے حبیب کے لیے وقت کو جاری فرمایا۔ آقا مسجد الاقصی میں تشریف لاتے ہیں، آسمانوں پر جاتے ہیں، جنت کی سیر فرماتے ہیں، رب کریم کرم فرماتا ہے، قرب عطا فرماتا ہے، اور ہمارے آقا اپنے رب کا دیدار فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا اپنے رب کا دیدار بھی فرماتے ہیں، اور پھر واپس اسی مختصر سے وقت کے اندر مکے میں تشریف بھی لے آتے ہیں، اور جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو رب کریم وقت کو جاری فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ دنیا کے جو قانون ہیں یہ ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کے جتنے قانون ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، رب کائنات کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جس طرح نواز دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے اور اس کی شان ہے۔ رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو شان محبوبیت عطا فرمائی ہے، ساری دنیا پر اس کو آشکار فرما دیا کہ دیکھو، اس پوری کائنات میں جو مقام میری بارگاہ میں میرے حبیب کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، اس کو میں نے تمام مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد الاقصی میں تشریف لاتے ہیں تو کیا ملاحظہ فرماتے ہیں
کہ انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام کی مقدس جماعت مسجد الاقصی میں موجود ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق سے نہایتی عزت اور احترام کے ساتھ نیچے اتارتے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے نیچے تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب نے صفیں بنانا شروع کر دی۔ جو نماز کی صفیں ہوتی ہیں تو صف بندی ہو رہی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل، صف بندی ہو رہی ہے، یہ انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام مسجد الاقصی میں صفیں بنا رہے ہیں، لگتا ہے نماز ادا کی جائے گی، اور چونکہ صفیں جس طرح سے بنائی جا رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا ہوگی، لگتا ایسا ہے کہ نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوگی۔ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس مسجد الاقصی میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے رسول اور نبی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل یہ تو بتاؤ اس مقدس جماعت کی امامت کون کرے گا؟ اب ذرا غور کریے کہ جس جماعت میں جناب آدم علیہ السلام ہوں، جس جماعت میں جناب ابراہیم علیہ السلام ہوں، جس جماعت کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں، جس جماعت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام ہوں، ایسے ایسے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جس جماعت کے اندر موجود ہوں تو پھر ان کا امام بھی ایسی شان والا ہونا چاہیے، پھر ان کا امام بھی ایسی ہی شان والا ہونا چاہیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل یہ تو بتاؤ کہ اس مقدس جماعت کی امامت کون کرے گا؟ جناب جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا، زمین کی تہوں تک پہنچ گیا، جنوب سے شمال تک، مشرق سے مغرب تک، اس کائنات کا میں نے ذرہ ذرہ دیکھ ڈالا، لیکن آقا آپ سے زیادہ بلند مرتبے والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ آج کی رات آپ کے رب کا حکم ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے اور اس مقدس جماعت کی امامت کروائیں گے۔ تو رب کریم نے اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے میں اپنے حبیب کی شان محبوبیت کو ساری دنیا پہ آشکار فرما دیا کہ یہ ہے وہ میرا حبیب کہ جس کو میں نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، نہ اولین میں اور نہ آخرین میں کسی کو یہ شان ملی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس ذات کی مدحت کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات کی مدحت کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، اور کس کی مجال جو میرے آقا کے برابر آئے۔ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کرم نوازی کی ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ سفر معراج کا جو تحفہ ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جو تحفہ عطا فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ تو لہذا نماز کی ہر حال میں پابندی کی جائے، یہی اس عظیم الشان نعمت کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔